صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پیارے نبی کے شاگرد بھی ہیں، آپ کے دیوانے، مستانے اور پروانے بھی ہیں۔ ان سب میں ہر کوئی اپنی خصوصیت میں، اپنے امتیاز اور خوشبو میں نرالا ہے۔ علم کے اعتبار سے اگر صحابہ کو پرکھنا ہو تو صحابہ کرام میں سب سے بڑا عالم وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جیسے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نرم دل والے ابو بکر ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم اور قرآن و سنت کا علم رکھنے والے بھی ابو بکر ہیں۔ چنانچہ اس بات کی تائید ان چند واقعات سے ہوتی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ پیارے آقا مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہے اور آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کا انتخاب کر لے، دنیا میں رہنا پسند کر لے، یا اللہ کے پاس جو ہے اسے پسند کر لے۔ فاختار ذلك العبد ما عنده، آپ نے فرمایا اس بندے نے اس چیز کو پسند کیا جو اللہ کے پاس تھی۔ اب ابو سعید خدری فرماتے ہیں سارے صحابہ خوش ہیں کہ کتنا خوش قسمت بندہ ہے جس نے بجائے دنیا کو جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کیا۔ لیکن پورے مجمع میں ایک سفید ریش آدمی، اس کے رونے کی آواز نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ سب حیرانگی سے ٹکٹکی باندھ کے اس آدمی کو دیکھنے لگے، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو سعید خدری کہتے ہم حیران تھے کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انہوں نے جو اللہ کے پاس انتخاب کیا ہے اس سے مراد آپ کی موت کا پروانہ۔ تو سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں ابو بکر ہوا اعلمنا، ہم کسی اور بات میں رہے اور ابو بکر بات کی تہ تک پہنچ گئے کیونکہ وہ ہم میں سب سے بڑے عالم تھے۔ دوسری اس کی دلیل چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ مرض الموت میں ہیں کہ آپ نے بے ہوشی کی حالت طاری ہے، افاقہ ہوا، آپ نے ازواج مطہرات کو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو بیٹھنے والی ازواج مطہرات امہات المؤمنین نے عرض کیا یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل اسیف، ابو بکر تو رقیق القلب ہیں، نرم دل والے، وہ آپ کی جگہ پہ کھڑا ہونا کیسے اس کو برداشت کر سکیں گے؟ وہ تو بے ہوش ہو جائیں گے، غشی کھا لیں گے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ انہوں نے پھر دوبارہ یہی بات عرض کی۔ آپ نے غصے میں فرمایا اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، کہ یوسف کے معاملے میں جیسے عورتوں نے باتیں کی تم بھی ویسے باتیں کر رہی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں ابو بکر کو کہو مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ اب دیکھیں پیارے آقا کا اپنی حیات مبارکہ میں تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں، علی بھی موجود ہیں، عباس، عمر، عثمان، ان سب کی موجودگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے نبی کے بعد سب سے بڑے عالم صحابہ میں ابو بکر، کیونکہ آپ ہی کی وہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا امامت کا حقدار سب سے زیادہ وہ ہے جو سب سے بڑا قرآن کا قاری اور عالم ہے۔ تو آپ کا خود ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ میں سب سے بڑا قرآن کا قاری اور سب سے بڑا قرآن کا عالم وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تیسری دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی، آ کے اس نے کوئی مسئلہ دریافت کیا، آپ نے واپس بھیج دیا، دوبارہ آنا۔ وہ عورت کہنے لگی میں دوبارہ آؤں اور میں آپ کو نہ پاؤں، یعنی اس کی مراد یہ تھی کہ آپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں، پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے تم ابو بکر کے پاس آنا۔ تو دیکھیں پیارے آقا اپنے بعد امت کو کس کا راستہ دکھا رہے؟ گویا اپنے بعد جو سب سے بڑے امت میں عالم تھے اس کا راستہ دکھایا، اور وہ ابو بکر ہے۔
اور آپ کی وہ واضح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد میرے صحابہ میں ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا، جدھر وہ لگائیں، اور ان میں بھی پہلا آپ نے ابو بکر کو ذکر فرمایا۔